والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وسلم. بلندتر صلوات صل على محمد وآل محمد وسلم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خدا کی ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ اہل البیت علیہ السلام کو اپنا مولا، اپنا امام کہہ سکیں، خود خدا کو اپنا مالک، اپنا خالق، رحمان الرحیم کہہ سکیں، قرآن کو اپنی کتاب کہہ سکیں، اس کے عدل کو اس کے ساتھ نسبت دے سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا انسان شکر کرے اتنا ہی کم ہے. جب سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ماہ رمضان شروع ہوا، خیال سے آج اس کو ایک پورا ہفتہ ہو گیا. ایک ہفتہ ماہ رمضان سے گزر چکا ہے. ہمیشہ یہ ہم سے اور آپ سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ یہ شہر اللہ ہے. شہر اللہ کے 7 دن گزر گئے، یعنی 7 خدا کے دن گزر گئے. آپ جب شہر اللہ کہتے ہیں تو کیا معنی بنتا ہے؟ خدا کا مہینہ. خدا کے مہینے کا مطلب کیا بولا؟ 30 دن یا 29. تو خدا کے مہینے میں سے، یعنی خدا کے 7 دن جو خدا نے ان دنوں کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے وہ گزر چکے ہیں. ہم نے اس میں کیا حاصل کیا؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہے. موضوع کے حوالے سے ظاہر ہے جو موضوع آپ کے ساتھ، ایک تو موضوع ہم نے آپ کو کھل کے دیا اور کچھ موضوع ہم چھپ چھپ کے اس کے بارے میں بات کرتے رہے، کیونکہ اگر پہلے سے کہہ دیتے کہ اتنے موضوع ڈسکس کرنے تو شاید آپ کو مشکل ہو. جو موضوع دیا تھا وہ یہ تھا کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث اور اپنی ذمہ داریوں کی نگاہ سے. لیکن جو دوسرے موضوع ہم بات جس پہ کرتے رہے پچھلے 7 دن سے، ایک تو ماہ رمضان ہے، یعنی اس کی فضیلت. کچھ ہم نے روزوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کچھ اپنی یعنی کہ یہ جو آیات جو ہم قرآن کی ہم ڈسکس کر رہے تھے امام زمان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو موضوع مختلف نکل رہے تھے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو باتیں کافی ہوتی رہیں. البتہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا حفظ رہے گا کیا نہیں رہے گا. کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو 1 یا 2 باتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں. کبھی ہوتا ہے انسان علم کو کاغذ کا حصہ بناتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ کتاب کا حصہ بناتا ہے، کبھی ای میل کا حصہ بناتا ہے، کبھی مختلف چیزوں کا حصہ بناتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان علم کو کیا کرے؟ قبول کرے، اپنے وجود کا حصہ بنا لے. اگر کاغذ کا حصہ بنا بھی لیا اس نے تو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. کتابوں میں لکھ بھی دیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. جب تک علم انسان کے خود وجود کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک فائدہ اس کو نہیں ہوتا. کوشش کریں. روزے کے کہتے ہیں کہ 4 لیولز ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. لیولز تو ہم سمجھتے ہیں، آپ مخصوصاً جو پارٹنر بلڈنگ میں رہ رہے ہیں
لیول سے سمجھ، یعنی ایک فلور ہے یہ، اس کے اوپر بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں، پھر ایک اور فلور ہے اس پہ اور بہت سارے اپارٹمنٹس، ہر ایک کو آپ لیول 1 لیول 2 فلور 1 فلور 2 اس طرح کے نام ہے۔ ماہ رمضان کے جو دو امام سجاد علیہ السلام اس کے 4 لیولز بتائے۔ اب ہر ایک لیول سے دوسرے لیول تک ہو سکتا ہے، ہنڈریڈز تھاؤزنڈز آف لیولز ہوں، لیکن ہر انسان کیونکہ مختلف ہے اس لیے انہوں نے 4 جنرل لیولز بتا دیے، اور ہر انسان کے حوالے سے پھر ان 4 میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لیولز کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا لیول فاسٹنگ کا یہ ہے کہ انسان اجتناب کرتا ہے ان چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا لیول ہے، یعنی آپ نے اجتناب کیا کھانے سے پینے سے وہ 8 چیزیں 9 چیزیں جو آپ کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اس لیول پہ ہم ہیں، ابھی ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمارے سب بھائی بہن ہیں، اس میں ایج کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی 8 سال کا 9 سال کا اس نے پہلے دن روزہ رکھا ہے وہ بھی اس لیول پہ ہے، جو 60 سال کا ماشاءاللہ بزرگ ہے وہ بھی اس لیول پہ ہے، نہیں؟ اس لیول کے بعد دوسرا لیول ہے کہ انسان روزے میں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ پہلا لیول کیا تھا کہ کھانے پینے یہ جو مبتلات روزہ ہیں اس سے اجتناب کرتا ہے، اس میں سب شمار ہے۔ دوسرے لیول میں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ جب صبح سحری کھا رہا ہوتا ہے، سحری کھاتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں۔ جیسے وہ پہلے لیول پہ انسان پانی نہیں پیتا، کسی قسم کا پانی اس کے سامنے آ جائے، کوئی شربت ہو کچھ بھی ہو وہ نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ روزے سے۔ کسی قسم کا بھی کھانا آ جائے نہیں کھائے گا، جتنا مرضی لذیذ ہو۔ کتنا ہی کوئی کہے کہ یار تھوڑا سا نہا لو مثلاً سوئمنگ پول میں، جتنا مرضی اسے کہیں وہ کہے گا نہیں، نہاؤں گا جب سر سمرج ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی اس کے سامنے مثلا وہ گرد و غبار ہو، سارا کچھ ہو، کوئی اسے پش کرے یار ادھر سے چلے جاؤ، تمہیں یہاں سے جاؤ گے تو پتہ نہیں 50% ڈسکاؤنٹ والی کوئی دکان ہے اس سے تمہیں اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا اگر میں جاؤں گا ادھر سے تو جو گرد و غبار ہے یہ میرے روزے کو باطل کر دے گا، میں اس کام کو نہیں کر رہا۔ اور ہر دفعہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ جو ہوا اس کے اندر اٹھتی ہے، یعنی یہ جو خواہش اس کے اندر اٹھتی ہے کھانا کھانے کی، اس خواہش کو دبا دیتا ہے۔ کیوں دباتا ہے؟ آج آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے شاید کبھی سوچی نہ ہو اور یہ تھوڑا سا انکشاف ہو۔ روزے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خدا سے پیار ہے۔ آپ کو خود شاید اندازہ نہ ہو اس بات کا، but you guys are in love with Allah subhanahu wa ta'ala because جب آپ نے یہ جو ہوا آپ کی خواہش اٹھی اور آپ نے اس خواہش کے اوپر عمل نہیں کیا، کیوں نہیں عمل نہیں کیا؟ کیوں عمل نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو خدا سے پیار ہے۔ کیونکہ خدا سے پیار ہے اس وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں، خدا نے کیونکہ یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اس کے ساتھ پیار ہے۔ بے شک کہ کوئی ایسا سچ دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو، نہیں ہے کوئی ایسا دیکھنے والا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں ہے کہ نہیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اکیلا بھی ہوں تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے کیونکہ اس سے محبت ہے میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ انسان ایکچولی خدا سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا، کیونکہ اقرار محبت میں پھر کیا ہے؟
پھنسنا بھی ہے اور پھر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر بہت سارے بولتے کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس کو ہوتا ہے، آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کسی سے کہہ دے کہ مجھے مثلاً ایسی دنیا کی باتیں کر رہی ہیں، کوئی کسی سے کہہ دے کہ مجھے مثلاً امام خامنہئی سے محبت ہے، کہہ دے. اب کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اسے محبت ہے، جب لوگ اس کی طرف دیکھیں کہیں گے اچھا تمہیں اگر امام خامنہئی سے محبت ہے تو پھر اپنے محبوب کی کوئی نہ کوئی صفت ہونی چاہیے تمہارے اندر، کوئی نہ کوئی اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو تم اس کی فرما برداری کرو. صحیح. تو اگر ہم اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ محبت ہے تو ہم پھنس جائیں گے، تو ہم اس اقرار محبت کو نہیں کرتے. اسی لیے کافر کہہ دیتا کہ خدا نہیں، حالانکہ وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے. ایتھیسٹ بھی خدا کو مانتا ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے اشہد ان محمد لا الہ، کوئی خدا نہیں. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جتنی آپ خدا کے ساتھ محبت کا اقرار کرتے ہیں اتنی ہی پھر ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ اس محبت کو اقرار نہ ہی کریں تو بہتر ہے. یعنی کافر جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ بھی تقریباً پھنس گیا، وہ کہتا چلو اب پیدا ہو گئے تو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کیا ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اب آپ کیا ہیں، مسلمان ہیں. کبھی آپ نے کوئی شہادتیں تو لی نہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، آج نئی باتوں کی باتیں آ جا رہی ہیں. تو زیادہ تر لوگ ہم میں سے کنورٹ ہوتے ہیں اسلام کی طرف. یہ بات ایک دو بھائیوں کے ساتھ ہم نے کی ہوئی ہے. میں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کہنے کو تو میرا جسم طاہر ہے، سب کچھ ہے، شادی جو ہے وہ بیاہ الاؤڈ ہے، ارث میرا مثلا احترام ہے، مال کا سارا کچھ ہے، صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اسلام کے اندر آیا، یعنی میں کنورٹ ہوا. وہ کنورژن ڈیٹ اور وہ ڈیٹ جس ڈیٹ سے میں مسلمان ہوں بہت فرق ہے. ابھی تک بہت سارے مسلمان کنورٹ نہیں ہوئے. اب یہ تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو ابھی بہت سارے مسلمان کنورٹ نہیں ہوئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کنورٹ ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں. وہ کنورٹ کس دن ہوں گے؟ وہ کنورٹ اس دن ہوں گے جس دن وہ اس بات کو کا تہیہ کر لیں گے، اس بات کے اوپر آ جائیں گے کہ اسلام ان کا دین ہے. اگر تو اسلام ان کا دین ہے تو پھر ان کی زندگی اس طرح سے نہیں رہے گی جس طرح سے پہلے تھی. اور کیونکہ اس طرح سے نہیں رہے گی جس طرح سے پہلے تھی، جسی طرح سے ایک کافر وہ جب مسلمان ہوتا تو اس کی زندگی پھر اس طرح سے نہیں رہتی. وہ کیا کہتا ہے جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے. جب اسلام میرا دین ہے تو پھر کیا ہے، وہ جو پہلے نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا اسے اب نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اگر فاسٹنگ نہیں کرتا تھا تو اب فاسٹنگ کرنی پڑیں گی. اگر پہلے وہ عورت فار ایگزامپل حجاب نہیں پہنتی ہوتی تھی تو اب حجاب پہننا پڑے گا. بندہ اگر فار ایگزامپل چلے چھوڑے اس کو، بہت کہتے ہیں یہ بات، بہت کہتے ہیں یہ کرنا پڑے گا. تو دین میں کیا ہے، آنا پڑتا ہے، کنورٹ ہونا پڑتا ہے انسان کو. قرآن کو وہ پہلے نہیں پڑھتا ہوتا تھا، اب پڑھے گا کیونکہ اب وہ کہے گا قرآن میری کتاب ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ آیا ابھی تک ہم کنورٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کنورژن کے بعد پھر بہت سارے لیولز ہیں. اس کے بعد پھر بندہ ایمان کے درجات پہ جاتا ہے. ابھی تو ہم پہلے ابھی داخل ہی نہیں ہوئے تو ہمارے لیے کیا درجے کا معنی ہی نہیں رکھتا نا. البتہ ماہ رمضان کے روزے کے کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ 4. پہلا لیول اجتناب، کھانے پینے مبتلات روزے کو ان سے دور رہنا ہے. رسول پر، خدا پر جھوٹ نہیں باندھنا، باندھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کبھی شاید عرض کیا تھا آپ کو کہ جو مولانا ہے نا، جو بہت زیادہ ایسی تقاریر کرتے ہیں جس میں
شرک کے پہلو ہیں، بہت سارے اور اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. ان سے کہیں کہ آپ ماہ رمضان کے اندر مثلا کیا ہمیں تقریر کر کے اسی موضوع پہ بتائیں. ماہ رمضان میں یہ موضوع جو آپ نے محرم میں پڑھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان میں اس موضوع کو کنٹینیو کریں. ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس موضوع کو کنٹینیو کرنا، کیونکہ محرم میں تو آپ جو مرضی کہہ دیں، کوئی مشکل ایز سچ مثلا نہیں آتی. لیکن اگر ماہ رمضان میں خدا یا رسول کے اوپر جھوٹ باندھا یا اہل بیت رمضان پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ آپ کا نہیں رہتا. اب ایک شخص بیچارہ بھوک اور پیاس سارے دن اس نے گزاری ہے، آدھا گھنٹہ افطاری سے پہلے کیا ہو، ساری محنت ضائع. وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے نہ کرنے دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بات پھر ڈر کے مارے نہ کرے کہ میرا پورا دن کی مشقت ضائع ہوگی. یعنی یہ پہلا لیول ہے روزے کا. دوسرا لیول کیا تھا کہ اجتناب کرنا کن چیزوں سے؟ گناہوں سے. اجتناب از معصیت. جس طرح سے انسان صبح کو سحری کے ٹائم پہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اب اس شخص کے ڈیپینڈ کرے گا کہ کس لیول کا روزہ رکھ رہا ہے. جنرلی جو جنرل پبلک ہے وہ جب صبح کو سحری کھا رہی ہوتی ہے، جو روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، کیا کون سے لیول کا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یار آج میں پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. صحیح. یہ جو دوسرے لیول کا روزہ کبھی زندگی میں رکھ کے دیکھیں. ابھی تک میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے فار ایگزامپل نہیں رکھا. آپ بھی کوشش کریں، آپ ہو سکتا ہے رکھتے ہو، میں نہیں جانتا. مثلا صبح کو سحری کے ٹائم پہ میں کہوں کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی میں اجتناب کروں گا خدا، یعنی ہر گناہ سے قربتاً الی اللہ. اب ظاہر ہے اس میں کھانے پینے سے تو اجتناب کرنا ہی پڑے گا، صحیح ہے نا؟ کیونکہ اگر کھاؤں گا تو خود گناہ ہے یا نہیں؟ روزہ توڑنا گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے. تو کھانے پینے سے تو اجتناب، ان سارے مبتلات سے تو خدا اور رسول پہ جھوٹ باندھنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. یعنی ان تقریباً ان مبتلات میں سے مجھے ان چیزوں سے تو اجتناب ویسے بھی کرنا پڑے گا اگر میں روزہ کس کا رکھ رہا ہوں؟ گناہ سے اجتناب کا. یعنی آج کوئی گناہ میری روح میں نہیں جائے گا، کوئی گناہ میری روح کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا. جیسے انسان کوئی چیز اس کے حلق کے نیچے سے نہیں جاتی، اس طرح سے آج ایسا نہیں ہوگا. یہ ہو گیا سیکنڈ لیول. کل کر کے دیکھیں ذرا کہ آپ روزہ رکھیں، سحری جب کھائیں، سحری کھاتے ہو کہیں کہ خدایا میں روزہ رکھتا ہوں، آج کیا سارے کے سارے گناہ، کوئی گناہ نہیں کروں گا، معصوم. کتنے گھنٹوں کے لیے بننا ہے معصوم؟ روزے کے جو ٹائم ہے اس ٹائم میں بالکل معصوم ہوں گا. میں تیری ایک گناہ نہیں کروں گا، ایک نافرمان برداری نہیں کروں گا، بالکل معصوم جیسے معصوم ہوتا ہے. صحیح. سیکنڈ تھرڈ لیول جو ہے وہ روزے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان حتیٰ جو مکروہ چیزیں ہیں، جو جس میں کہ کراہت ہے، جو کہ گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، انسان اس سے بھی اجتناب کرے. تو دیکھیں جیسے جیسے لیول بڑھ رہا ہے اس میں تینوں چیزیں آئی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ کھانا پینا وہ نہیں کرے گا، گناہ ہے، گناہوں سے وہ دور رہے گا. جب وہ گناہوں سے دور رہ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ چیزیں جو کہ مکروہ ہیں، جب وہ ان سے دور رہے گا تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے تو دور رہے گا. تو تیسرا لیول کیا ہے کہ انسان اجتناب کرتا ہے حتیٰ مکروہات سے، کہ روزے کے اندر کوئی چیز جو مکروہ ہے میں اس کو کیا نہیں کروں گا، تو مباحات میں بھی اس کا خیال رکھوں گا. صحیح ہے. اب یہ جو چوتھا لیول ہے یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ یہ اب اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے، اوصیاء کے لیے، جو پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے ہے.
ویسے تو دوسرا لیول بھی پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بندہ جو گناہ نہ کرے وہ پہنچا ہوا بندہ ہے، باقی وہ مکروہات ان چیزوں کی تو بات علیحدہ ہے۔ چوتھا لیول یہ کہ انسان روزے کے اندر کوئی کام، مطلقاً بات ہو رہی، کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہ کرے، ہر کام جو کہ غیر اللہ کے لیے ہوگا اسے اجتناب کرے۔ یعنی اگر بولنا ہے تو خدا کے لیے بولنا، ورنہ نہیں بولنا۔ اگر چلنا ہے تو خدا کے لیے چلنا، ورنہ نہیں چلنا۔ اگر سوچنا ہے تو سوچنا خدا کے لیے، ورنہ نہیں سوچنا۔ یعنی ہر ایک عمل میں وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اجتناب کر رہا ہے کہ کوئی عمل اس کا غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایک موومنٹ اس کی کیا ہے؟ کس کے لیے؟ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ ہو سکتا ہے اتنا انٹینشن کر رہا ہو کہ خدایا میں یہ ہاتھ موو کر رہا ہوں تیرے لیے، صحیح؟ تو یہ والی جو روزہ ہے یہ سب کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ چلیں انشاءاللہ اگر ہم ان لیولز پہ کام کرتے رہیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ، مثلا آپ کو امام علی کے ایگزامپل ہے، انہوں نے ہر کام جو کیا، اللہم صل علی امام علی علیہ السلام نے کوئی کام بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کیا۔ جو کام بھی امام نے کیا اپنی زندگی کے اندر وہ سب کا سب انہوں نے خدا کے لیے کیا۔ اور ہمارے پاس تاریخ میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، نہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ ایسی بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ اگر چاہے تو دیکھ لیں، چاہے تو تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کام امام نے جو کیا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کیا، غیر اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہ ہو کہ امام کے ایک ایک عمل کی کتنی زیادہ ویلیو تھی اور قدر کیوں تھی خدا کے پاس، جو خندق کے اندر کیا تھا ان کا، ایک جو ضربت تھی امام کی وہ کس سے اچھی تھی؟ جن اور انس کی عبادتوں سے افضل تھی۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو جن اور انس ہے اس میں مثلا انبیاء شامل نہیں ہے، اس میں مثلا یعنی یہ ریگولر جن اور انس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ریگولر جن اور انس کی عبادات کیا ہے؟ وہ سب کی سب ایک طرف اور علی کی خندق کے اندر ضربت ایک طرف۔ نعرہ حیدری! یہ بات تو نہیں کہی گئی نا، جن اور انس میں کوئی اسپیسیفکس تو نہیں کہا گیا، وہ جنرلی بات کی اس میں سب شامل ہے، جو جن ہے اور جو انس سے اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ایک طرف اور علی کی ضربت کا اجر ثواب ایک طرف، افضل وہ ضربت ان ساری عبادتوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جب سے ہوش سنبھالی، جب سے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی، کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اگر امام بولے ہیں، سانس لیا ہے، حتیٰ اگر سانس لیا تو وہ لیا خدا کے لیے، اس کے علاوہ نہیں لیا۔ یہ وہ فضیلت ہے امام کی جو باعث بن گئی کہ خندق کے اندر ایک ضربت پوری کی پوری جن اور انس کی عبادت سے جو ہے وہ افضل ہو گئی، کیونکہ خدا قدر کرتا ہے۔ پھر بھائی وہ لوگ لگے ہوں گے صرف عبادت میں خدا کے لیے، یہ تو اپنے وجود میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ میرے لیے ہے۔ عبادت ہوگی 17 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، آپ نے عبادت کر لی، مثلا روزہ رکھا 8 گھنٹے، اس کے بعد کیا؟ جب افطاری آ جائے گی تو پھر تو عبادت میں نہیں ہے نا، پھر تو جو آئے گا دل اسی پہ کام کرنا ہے۔ علی کا پورا وجود، ہر ایک چیز جو اس نے کی وہ خدا کے لیے کی، غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں کی۔ اب حیف یہ ہے کہ علی کے ماننے والے آج توحید کو نہ پہچانے، ان کے لیے توحید مشکل ہو جائے پہچاننی،
ان کو یہ سمجھ میں نہ ہے کہ توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے. یعنی اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے کرے، خدا کے لیے نہیں. یعنی کہیں کہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ ہے، کہیں کہ دین اور سیاست علیحدہ علیحدہ ہے. بھائی جب علی نے کوئی کام خدا کے یعنی خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا تو اس نے حکومت بھی کی ہے، تو حکومت کی تو کس کے لیے کی ہے؟ خدا کے لیے کی ہے. اگر خدا کے لیے کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ خود دین کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اگر دین کا حصہ نہ ہوتا تو امام کبھی حکومت نہ کرتے. سبحان اللہ. حکومت کی، ہر کام انہوں نے خدا کے لیے کیا. آپ نے وہ سب فضائل وغیرہ سب سنے ہوئے. میں جو فضائل جو ہیں مجھے تو آتے نہیں، آپ کو زیادہ آتے ہیں فضائل امام کے. دشمن ہے، اس نے تھوک دیا، کیا کرنے لگے؟ اس کا گلا کاٹنے لگے. گلا کاٹنے لگے، اس نے تھوک دیا. اب اگر کوئی وہ شخص ہو جو کہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے کام کرتا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت، بلکہ شاید چھڑا اچھا چلے گا کہ کہیں پہ بھی پھر وہ رحم اور کوئی ایسی چیز دل میں نہیں آئے گی. تھوکا ہے، غصہ ہے، اچھا چھڑا چلے گا، آسانی سے کاٹ دیں گے گلا. امام علی کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. دشمن کو ہرایا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. کچھ دن تھوڑی دیر جو ہے وہ تھوڑی دیر چلتے ہیں. اطمینان پا لیتے ہیں کہ اب جو کام کرنے لگے وہ صرف خدا کے لیے ہے. پھر واپس اچھی. یہاں پہ کسی مصلی کی بات نہیں ہو، کسی نماز کی بات نہیں ہو، کسی روزے کی بات نہیں ہو، کسی اور حج اور عبادت کی بات نہیں. یہاں پہ ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ عمل بھی کسی کا گلا کاٹنا ہے. جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ صرف اب خدا کے لیے کرنا ہے تو آگے کام کرنا. یہ کوئی وہ تھا جو کہ اسلام کے علیہ کھڑا ہوا تھا، یہ وہ تھا جو کہ یعنی مسلمان نہیں تھا، لیکن علی نے خدا کے لیے مسلمانوں کے بھی گلے کاٹے ہیں. نہیں کاٹے. اگر کاٹے تو کیوں کاٹے ہیں؟ اور اس میں دیکھیں کہ کتنا اطمینان تھا. اس میں تو چلو کوئی کہے کہ ٹھیک ہے مشرک کا گلا کاٹ رہے ہیں، خدا کے لیے اطمینان ہے. ایک جو مثلا مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کتنا خدا کے اوپر یقین ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا قلب کے اندر، کتنا وجود میں یقین ہوگا کہ جس کام کو کرنے جا رہا ہے وہ خدا کے لیے. امام علی نے وہ کام کیے. عجیب ہے یہ. اگر کسی اور شخص کو اس کی جگہ پہ لے آؤ، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. خوارج ہیں 3 یا 4 ہزار کی تعداد. ان کے امام نے کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہونا چاہیے، ختم کرو ان کو. کون لوگ ہیں دھوپوں میں بیٹھے ہیں، ذکر کری جا رہے ہیں، قرآن کے حفظ کیے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. ہم نے امام کو اتنا سادہ لے لیا ہے. کتنا سادہ لے لیا ہے؟ اتنا لے لیا کہ جا کے کہیں گے کہ امام ہم تو آپ کو مولا کہتے ہوتے تھے، ہمیں جنت دے دو. بس ہم نے 4 قصیدے پڑھے تھے آپ کے لیے، اب ہمیں جنت دے دو. ہم نے اس دنیا میں کہا تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جنت دے دو. علی اسی طرح سے دے دے گا. جس نے زندگی کے اندر اس طرح سے زندگی کی ہو کہ ایک مسلمان کے گلے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، ورنہ کیوں کاٹے گا؟ خوارج نے خدا کے احکام کو توڑا ہے، خدا کے دین سے نکلے.
خدا کے حکم کو توڑنے والے کے ساتھ علی زندگی میں اس طرح سے رویہ رکھے اور آخرت میں آ کے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے جتنے مرضی احکام توڑے خدا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جاؤ۔ علی نے اگر زندگی میں کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کیا تو یقین کریں کہ آخرت میں بھی کوئی کام وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے کہ خدا نے اذن نہ دیا ہو، کیونکہ اگر خدا کی اذن کے علاوہ علی نے کام کیا ہے، جب اس نے دنیا میں نہیں کیا خدا کے اذن کے علاوہ کام تو وہاں پہ کیسے کریں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اگر کہیں کہ جی میں جنت میں چلا جاؤں گا خدا کے سارے احکامات کو توڑ کے باذن اللہ، مشکل ہے، خدا اجازت نہیں دے سکتا، ورنہ جنت کے لوگوں کی ویلیو کم ہوتی ہے بھائی، ادھر ریئل اسٹیٹ گر جائے گی۔ آپ نے کہ اچھے جو گھر ہیں اچھے لوگوں کے، مثلا یہاں پہ جی یہاں پہ کون رہتا ہے، یہاں پہ مثلا پاکستان کے آپ کے ہوں گے، مجھے اب اتنا نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ مثلا یہاں پہ جی ڈپٹی آفیسر پتہ نہیں کیا لیول وہ جو ہوتا ہے 21 لیول کا بندہ ہے یا 20 کا ہے، 19 لیول کا ہے جی، اس طرح سے میجسٹریٹ ہے، یہ سارا کہ اچھا یہ کون، یہ جی اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی، مثلا گھر اس کا ہو نا کہ یار اس کا کیا کام ہے، اس گھر نیبرہڈ میں اس کا کیا کام ہے، ساروں کی ویلیو کیا ہے گرا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں جی کون ہے، یہ جی جناب پرائم منسٹر کا گھر ہے یہ وہ، اس کے بعد آ جائیں جی کہ کس کا گھر ہے، مثلا کہ جو ڈاکو کا گھر ہے، مثلا ہو سکتا ہے ادھر ریئل اسٹیٹ نہ گرے کہ وہ سیم چیز بن جاتی ہے نا، تقریباً وہ بھی چوری کرتا ہے، مثلا یہ بھی چوری کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ بندہ اگر نیبرہڈ کے اندر کوئی غلط آ جائے تو کیا ہوتا ہے، نیبرہڈ کی ویلیو ساری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ جنت میں جائیں، ادھر جی گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے جناب، یہ نمازی کا گھر ہے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، متقی پرہیزگار کا گھر ہے۔ اچھا یہ کس کا ہے، یہ جی بہت روزے رکھتا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک اور گھر ہے جی کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ جی اس نے مثلا سال میں عید کی نماز پڑھی تھی، کبھی اپنی زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ عید کی نماز پڑھ لی تھی غلطی سے، ہے جی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے مثلا ایک آدھ دفعہ روزہ بھی رکھ لیا ہو، یہ اس کا گھر ہے۔ وہ کہیں گے بھائی تو ساری ویلیو گر گئی، اس شخص کا کیا کام بھائی ہمارے نیبرہڈ میں، ہماری کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا بن گیا تقریباً کہ آخرت میں ہمیں اس طرح سے جنت مل جائے گی۔ اللہ میں اس طرح تو نہیں کرے گا کہ ریئل اسٹیٹ کو گرائے گا ادھر، ہم جیسوں کو اس جگہ پہ لا کے جہاں ہم لائق نہیں ہیں آنے کی، جدھر ان لوگوں نے جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم کیسے آ جائیں گے؟ تو یہ ہے کہ یہ اب ساری جو بحث کی تھی وہ کیا تھی، بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ جو چوتھا لیول ہے روزے کا، چوتھا لیول کیا ہے کہ انسان صبح کو جب سحری کھائے تو اس بات کو کہے کہ خدایا آج میں ہر وہ کام جو غیر اللہ کے لیے اسے اجتناب کروں، یعنی اگر چلوں گا تو تیرے لیے چلوں گا، بولوں گا تو تیرے لیے بولوں گا، نماز پڑھوں گا اس کے لیے تیرے لیے پڑھوں گا، کوئی بھی کام کروں گا تیرے لیے کروں گا۔ یہ کرنا صرف کتنے گھنٹوں کے لیے، وہی گھنٹے جو آپ نے سحری سے لے کے افطاری تک۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے لیول کے علاوہ دوسرے تیسرے چوتھے لیول کو اس ماہ کے اندر تمرین کرتا رہے تو 30 دنوں کے بعد وہ شخص باقی کا سال اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی رہبر۔ کس طرح کا تھا؟ دوسرا لیول کیا تھا؟ اجتناب از معصیت، گناہوں سے اجتناب، یعنی سحری کھائی، کچھ بھائی لیٹ آئے تھے تو ان کے لیے بتاتے ہیں، سحری کھائی انہوں نے، سحری کھا کے کہتے ہیں خدایا میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، آج ہر ایک گناہ سے میں اجتناب کروں گا، ٹھیک ہے۔
تیسرا لیول کیا تھا کہ خدایا میں روزہ رکھتا ہوں ہر مکروہ سے کیا اجتناب کروں گا، حتی مباح بھی، اگر جو مباح مجھے ممکن ہے کہ اس مباح میں پڑھ کے میں مکروہ میں پڑھ جاؤں، مکروہ میں پڑھ کے میں معصیت میں پڑھ جاؤں، میں اس مباح سے بھی دوری کروں گا۔ چوتھا لیول کیا تھا کہ خدایا میں روزہ رکھتا ہوں کہ ہر عمل میں صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا، غیر اللہ کے عمل سے میں اجتناب کروں گا۔ اگر انسان 30 دن، اب یہ 7 دن گزر چکے ہیں، ماہ رمضان کے 7 دن گزر چکے ہیں، اگر ابھی ہم کوشش کرنا شروع کریں تو کتنے دن رہ جاتے ہیں؟ 23 یا 22 دن، ایسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ 23 یا 22 دنوں میں بھی اگر آپ کوشش کریں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ لیول تو جیسے عرض کیا کہ ذرا مشکل ہے، تھرڈ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن 2 بھی بہت مشکل ہے، لیکن 2 میرے جیسے کے لیے فار ایگزامپل کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے مثلا میں آج کوشش کر لی، ارادہ کر لوں، ٹھیک ہے، آج میں نے ارادہ کر لیا، صبح اٹھا، میں نے سحری کھائی، سحری کھا کے میں نے کہا خدایا آج سارے گناہوں سے اجتناب۔ اب کیا ہوا کہ دن کے کسی حصے کے اندر کوئی گناہ مجھ سے کیا ہوا، ہو گیا، ہم نے معصیت معاذ اللہ کر دی۔ اب معصیت کر لی تو کیا ہوا، وہ روزہ جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، ٹوٹ گیا۔ نہ کہ وہ پہلے لیول کا روزہ، وہ تو جاری ہے، یاد ہے، پہلے لیول کا تو جاری ہے، کیونکہ میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی پانی نہیں پیا، مبتلات سے روزہ وہ میں نے کوئی نہیں کی، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہو کہ جی آپ غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ لکھا ہو رسالے میں نہیں لکھا ہو، میں ابھی بھی پہلے لیول کے روزے پر کیا قائم ہوں۔ اب فار ایگزامپل میں نے کہا کہ چلو میں اب اگلے دن دوبارہ نیت کی اسی سیکنڈ لیول کی، ممکن ہے کہ وہ میں نے گزار لیا، کوئی میں نے گناہ نہیں کیا، اب کیا کہ میرے دونوں روزے صحیح رہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تیسرے دن پھر دوبارہ یہی کوشش کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے اب یہ فار ایگزامپل یہ پورا مہینہ میں اسی کی تمرین کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنے آپ سے کہ اسی لیول کی، اس سے آگے میں نے نہیں جانا، اتنا میں بہت ولی اللہ نہیں بنا، ٹھیک ہے، میں بس اسی لیول پہ کام کروں گا اگلے 22 سے 23 دن۔ جیسے عید ہوگی نا، اس دن مجھے رہائی ملے گی اپنی نفس کی خواہشات سے، اور میری آزادی کا دن ہوگا، اس دن میں اپنی خواہشات سے آزاد ہو جاؤں گا، اس کی قید سے میں نکل آؤں گا، اور وہ واقعاً خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ میں نے 22-23 دن وہ کوشش کی جس کی وجہ سے اس دن میں اپنی اب خواہشات کا، ان گناہوں کا قیدی نہیں رہا، میں فری مین ہوں۔ اور وہ عید ایک ہی دن ہوگی، وہ 6 دن نہیں ہوگی جیسے اب ہماری عیدیں ہوں گی 6 دن یا 3 دن، نہیں، وہ عید ایک ہی دن ہوگی، وہ دن واقعاً عید کا دن ہوگا۔ اب میں اپنے آپ سے یہ تہیہ کر سکتا ہوں کہ اب کیونکہ میں فری مین بن گیا ہوں، اب میں نے واپس جیل میں کیا نہیں جانا۔ جو ایک دفعہ جیل سے نکل آتے انہوں نے دیکھا کبھی آپ نے، کافی کیئرفل ہو جاتے ہیں، نہیں، لیکن جو تھوڑے بیچارے وہاں پر سے واقعاً بدلے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جیلوں میں جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ بن جاتے ہیں، جیل اچھی چیز ہے انسان کے لیے، واقعاً اچھی چیز ہے۔ بہت سارے ہوئے بھی مسلمان، شاید ہم نے لوگوں کو اتنا مسلمان نہیں کیا جتنے لوگ خود جیل میں جا کے ہوئے، یعنی جتنے مسلمانوں نے مسلمان کیے ہیں اگر اس کی تعداد دیکھیں، جتنے لوگ خود مسلمان ہوئے جیل میں جا کے، شاید کیوں، ویسے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جیل میں جا کے انسان کو موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچے۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اسے اسلام کے علاوہ اور کوئی سلوشن، جواب نظر نہیں آتا۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بن جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ میں جیل سے نکل آیا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جو جیل سے نکلتا ہے وہ پھر بہت کیئرفل ہو جاتا ہے کہ حتیٰ چھوٹا سا بھی وہ فیلنی کوئی ایسی چیز نہ کرے، کیونکہ اگر کرے گا تو اس کے اندر وہ جو چور ہے نا وہ پھر واپس آ جائے گا، اسے اس طرح سے روبریاں
کروا دے گا. میں پھر پورا سال ایسے گزار سکتا ہوں. پھر اگلے سال ایک اور نیت کر سکتے ہیں بھائی جب ماہ رمضان آئے گا کہ میں اب کون سا لیول کروں گا؟ تیسرا لیول. اگر آپ میرے پلان پہ کام کریں تو 4 سال میں اس پلان کے مطابق، وہ نہیں آپ کے ساتھ پولیٹیشینز بات کرتے ہوتے ہیں 4 سال کا منصوبہ، یہ منصوبہ 4 پوائنٹ کا، کیونکہ آپ ان کی بات زیادہ مانتے ہیں. بھائی اب کیا کریں، کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں سارا کچھ، حالانکہ اس نے جماعتیں بھی نہیں کوئی پڑھی ہوتی ہیں، آپ ووٹ بھی اسے بنا کے اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں. ایسے شاید آپ بھی یہ کام کرتے ہو، لیکن چلیں 4 سال اگر آپ اس پلان پہ کام کرتے ہیں ہر ماہ رمضان کے اندر اس طرح سے، تو 4 سال کے بعد آپ کیا بن جائیں گے؟ وہ شخص جو کہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، جو حتی مکروہ بھی نہیں کر رہا، مباح سے بھی اجتناب کر رہا ہے، اور ہر کام جو وہ کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف خدا. ہاں جی. ٹائم کتنا چاہیے؟ 4 سال. کام کس طرح ہے؟ جو ٹوٹل کام انسان ڈٹ کے کرے گا وہ کتنے دن ہے؟ 30 دن ایک سال میں ماہ رمضان کے. اگر ڈٹ کے کام کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک عمر بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے. اور اس ماہ کے اندر یہ خاصیت ہے، ایک رات 80 سال سے جس کی بہتر ہو اس کے اندر نہیں ہے خاصیت کہ وہ آپ کو بدل سکتا ہے. کر کے دیکھیں اگر پاسبل ہو کہ کم سے کم دوسرا لیول. دیکھیں رسول کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا کہ اس جن لوگوں تک میسج گیا ہے کہ وہ لوگ صرف میڈیوکر بن کے اس کی امت میں روز محشر میں کھڑے ہوں. رسول کبھی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوا کہ بھئی یہ بھی میڈیوکر بنے ہوئے جو ہیں وہ کھڑے ہوں ادھر میری امت سے ہیں آگے. جی رسول اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ہر شخص جس کے پاس اس کا میسج پہنچا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سلمان فارسی بنے، وہ ابو ذر غفاری بنے، وہ عمار یاسر بنے، وہ مقداد بنے، جابر بن عبداللہ الانصاری بنے. ہر رسول یا اس کا وصی جس نے میسج کو کسی تک پہنچا دیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میڈیوکر نہ رہے، اور اپنی زندگی کو وہ قربان کر دیتا ہے کہ لوگوں کو اس میڈیوکریسی نکال لے. حسین نے گلا دے دیا، حسین نے اپنا جو گلا دیا کربلا کے اندر، لوگ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن حسین کے لیے کافی نہیں تھا. چاہتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوں، نکل آئیں، دیکھیں کہ بھئی یزید کون ہے، کہ آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر یزید آپ کا حاکم رہا. آپ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے. اسلام بلکہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا، پھر سلمان اور ابو ذر اور عمار نہیں ہوں گے. آپ کے پاس چانس نہیں ہوگا کہ آپ اعلی علیین تک پہنچ جائے. سیٹسفائی نہیں ہوں میں اس بات پہ. ہم کیا ہیں آج کل سیٹسفائی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، جو مرضی آ جائے حکومت کر لے خیر ہے. حکومت کرنے والا اگر وہ نہیں ہے جس کو کہ خدا نے چنا ہوا ہے، تو پھر وہ جو حاکم کے نیچے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جس جگہ تک وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ پہنچے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ جہاں پہ بھی ہوں. خدا میں توفیق دے کہ اس ماہ کے اندر ہم جس شخص کے لیے دعا کر سکیں وہ ہمارا امام ہو، اور خدا میں توفیق دے کہ اس ماہ کے بعد جس شخص کے حوالے سے امام دعا کرے وہ ہم ہوں.
خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے، اسرا کو رہائی دے، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، ہمیں امام کے انصار میں سے، ان کے غلاموں میں سے خدا میں شمار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔